اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی نجات کا سبب بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا یا اللہ کی ناشکری کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ پر شکایتیں کرتا ہے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج اسی ضمن پر میں قرآن و احادیث سے 2-3 دلائل عرض کرتا ہوں، اور ابتداً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کہے جی میں شکر ادا تو نہیں کرتا لیکن میں نے کبھی ناشکری بھی نہیں کی، تو وہ یہ یاد رکھے کہ شکر ادا نہ کرنا بھی ناشکری میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو شخص تھوڑے پر شکر ادا نہ کرے وہ کبھی زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ابھی کوئی بندہ کہے کہ مجھے ملا ہے لیکن اتنا تھوڑا ملا ہے کہ اللہ اگر زیادہ دے گا تو میں شکر ادا کروں گا، تو یاد رکھنا جو تھوڑے پہ شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا یہ ہی ناشکری ہے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں ہم پہ، روزانہ یہ 2 آنکھیں جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ 2 پاؤں، ٹانگیں، 2 ہاتھ، زبان، ہمارے کان، کتنی آنے والا ہر سانس، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم احاطہ میں لانا چاہو، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، لیکن پھر انسان ناشکری ہی کرے، نہیں ابھی بھی مزہ نہیں آیا، ابھی بھی لطف نہیں آیا۔ کبھی ان سے پوچھ جن کی آنکھیں نہیں، جن کی ٹانگیں نہیں، یا جن کے ہاتھ نہیں، تیرے سارے اعضاء سلامت ہے، صبح شام بھی شکر ادا کر تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو انتہائی غور فرمانا، میں 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا لَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو یعنی شکر ادا نہ کرو تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اور اسی پر ایک مزید دلیل عرض کرتا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرمایا اور اگر تم شکر ادا کرو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے ہو، یعنی نہ شکرے کو عذاب ہوگا، شکر ادا کرنے والے کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، یہ بھی بات آج کل عام ہے، دیکھیے جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہ کرے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں کافرہ عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، یعنی عورتیں دوزخ میں نے زیادہ دیکھی۔ تو عرض کی گئی اللہ کے رسول وہ کس وجہ سے دوزخ میں ہے؟ فرمایا ایک تو وہ اپنے خامن کا شکر ادا نہیں کرتی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتی ہیں میں نے تو کبھی راحت دیکھی ہی نہیں، میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، تو ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ میں یہاں پہ آخر پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ آپ کا ایمان بھی تازہ کر دے گا، دل کی دنیا بھی بدل دے گا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ شکر کرنا اور ناشکری کرنا یہ کتنے الگ معاملات ہیں، اور کتنا بندہ امیر ہو جاتا ہے شکر کرنے والا اور کتنا غریب ہو جاتا ہے ناشکری کرنے والا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اللہ کے نبی کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے ہاں کلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا ایک میری بات بھی آج اللہ سے کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا پیغام ہے تیرا؟ تو کہنے لگا اللہ سے کہنا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اب تو نہ بھی دے تو خیر ہے، میں
جو مل گیا ہے مجھے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے ساری زندگی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا کر اللہ سے ضرور کہوں گا۔ تھوڑے آگے گزرے تو ایک شخص ملا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کوئی حال نہ تھا اس کا، مفلسی کی، غربت کی انتہا تھی اس پہ۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کی ایک پیغام میرا بھی لے جائیں۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ اتنی زیادتی، اللہ سے کہنا کہ اتنا ظلم مجھ پہ، میرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ضرور کہوں گا، جا کے اللہ سے تیری بات کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی تو جواب کیا آیا؟ فرمایا وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اب میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے کہو ایک کام کرنا تو چھوڑ دے، اللہ تجھے رزق دینا چھوڑ دے گا۔ اور جو کہہ رہا ہے میں بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، اسے کہو ایک کام تو چھوڑ دے، اللہ تیری غربت ختم کر دے گا۔ عرض کی یا اللہ وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا وہ جو کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ ہے، وہ میرا بہت شکر گزار بندہ ہے، وہ بات بات پہ میرا شکر ادا کرنے والا ہے، اسے کہو اگر تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو میں تجھے نوازنا چھوڑ دوں گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو غریب ہے اسے کہنا تو میرے شکوے چھوڑ دے، میں تیری غربت ختم کر دوں گا۔ تو پتہ چلا جو لوگ اللہ پہ شکوے کرتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، یا اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ دونوں قسم کے لوگ، شکوے کرنے والے اور شکر ادا نہ کرنے والے، نہ ان کی مفلسی و غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ دنیا میں غریب ہو سکتے ہیں، نہ وہ آخرت میں غریب ہو سکتے ہیں، دنیا بھی ان کے لیے بہترین ہے، آخرت بھی انہی کی بہترین ہو۔